السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء وامام المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومجيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک سفر پہ ہم انشاءاللہ نکلے ہوئے ہیں گشت کے سلسلے میں اور مساجد کے جوڑ کے اعتبار سے ملاقات کے لیے۔ تو اس سے بجز کے انسان کسی بھی قسم کی دنیاوی باتوں میں یا ریاکاری میں مشغول ہو تو ایک ذہن میں چھوٹا سا نقطہ اور ایک قرآن شریف کی آیت آئی تو میں سوچا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ دیکھیے، ایک تقدس کا جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے جب انسان کا دل پوری طریقے سے کسی طرف مائل ہوتا ہے اور پورے دل سے جب وہ کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے وہ بالکل عام لب و لہجے سے بالاتر تر ہوتا ہے اور برعکس ہوتا ہے اس کے۔ یہ جو آیت میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کے پھر انشاءاللہ تفصیلات بھی بتاؤں گا، اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو انسانی زبان میں ہم اپنے رب کی کیفیت کو تو بیان نہیں کر سکتے کہ اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے اور کس پس منظر میں اس نے اپنی بات کو کہا ہے، لیکن ایک اگر انسانی لفظوں کو جمع کر کے اس بات کو کہا جائے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پورا دل جو ہے محبت سے بھرا انسان کے لیے نکال کے رکھ دیا اور اس چیز کو بیان فرمایا ہے جو میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، اور اپنا یہ پیغام اپنے ان پیارے بندوں تک بھیجا ہے جو بھٹک گئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کہہ کر نہیں پکارا کہ اے انسان یا اے میری مخلوق، بلکہ یہ کہا ہے کہ اے میرے پیارے بندے۔ یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ اگر اس لب و لہجے کے تقدس کو دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں، قل یا عبادی الذین، اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے پیارے بندے۔ یہ جب کہا جاتا ہے، جب ایک طرح سے اگر ہم سکے کے دونوں پہرائیوں کو دیکھیں تو یا تو یوں کہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کو بات سمجھانے کے لیے بہت زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے، عام زبان میں کہیں تو جو بہت زیادہ نافرمان ہے، یا ایک ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے قریب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندے جو اپنی نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، منع گناہوں کے مانند میں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس میں شرائط صرف ایک ہی ہے کہ انسان شرک نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمہاری تمام غلطیوں کو، جميعا اجماع سے بنتا ہے، عربی کا لفظ ہے اجماع، جسے کہتے ہیں سب چیزوں کا جوڑ کر دینا،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تیری تمام غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ دیکھیں اس میں پہلی شرائط یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ دوسری بات، انسان اڑیل مزاج اور باغی مزاج کا نہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، تو یہ نہیں چلے گا۔ انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو اور اپنی غلطی پہ نادم ہو کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے، اے میرے رب تو ہی معاف کرنے والا ہے، مجھے اپنی اس غلطی کے لیے معاف فرما، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے معاف کر سکے۔ تو دیکھیں اس میں شرائط صرف یہی دو ہیں کہ انسان جو ہے وہ شرک نہ کرے اور اپنی غلطی پر نادم ہو، اڑ نہ جائے، بغاوت نہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، ہوا کرے، ہوتا ہے، دنیا کر رہی ہے، یہ لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ ہے، اس کے پیچھے واقع تو خیر کئی سارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت سے نکلے تھے، تو ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے بھی اپنے عزت و عظمت کی قسم، عزت و جلال کی قسم، کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو انسان اڑے نہیں اپنی غلطی پہ، استغفار کرے، توبہ کرے، نادم ہو، اس غلطی کو دوبارہ دہرائے نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، انسان کی غلطیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں آتا فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو زمین کی سطح سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی گناہوں کو بھر دے اور ایک بار سچے دل سے یہ بات کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی، بشرط کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں ندامت ہو، سچے دل سے وہ اس چیز کی توبہ کرے، دکھاوے کے لیے یا مکاری کے لیے یا دنیاوی واہوائی لوٹنے کے لیے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پہلے اتنے گناہ کر دے اور اس کے بعد پھر معافی مانگے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر اتنے گناہ بھی کسی سے ہو گئے ہوں اور اس کے بعد بھی وہ معافی مانگے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جو معاف کرنے والی ہیں، کیونکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ماں جس نے تمہیں جنا ہے اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی وہ ذات ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی دھیان رکھیں جو حدیث میں آتا ہے، لا اطاعت فی مخلوق معصیت فی خالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس میں ہمارے خالق کی نافرمانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، اور ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔